हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फीडबैक मुझे देना बिल्कुल ना भूलें। अब से थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि हर बार हम नहीं होंगे आपको बचाने के लिए। ये बोल वो मुस्कुराते हुए बेड पर बैठ जाता है और कॉफ़ी का सिप लेने लगता है। इनायत हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोलती है, आप कहना क्या चाहते हैं जावी? आप क्यों हमें हर बार नहीं संभाल सकते? जावियार कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए बोलता है, क्योंकि मेरी मासूम अना, हम हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। आपकी जब शादी हो जाएगी तो आप हमेशा के लिए अपने ससुराल चली जाएंगी। फिर तो हम कभी कभी ही आपसे मिल पाएंगे। बोलिए, हम सही कह रहे हैं ना? ये सुनते ही इनायत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जावियार उसकी आंखों में आंसू देखकर घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ अना? आप रोने क्यों लगी? हमने तो बस ऐसे ही बोल दिया। प्लीज़ आप रोइए मत। वो तुरंत बेड से उतरकर उसके पास आकर उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, अब से हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। इनायत मन में बोलती है, हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहें जावी। हम जब भी गिरें आप हमें संभालें। काश कि आप हमारे इमोशन को पढ़ पाते तो आप समझ पाते कि ये इनायत आपसे कितना प्यार करती है, टूट कर चाहती है आपको। आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जावियार उसकी ओर देखते हुए बोलता है, आर यू ओके अना? इनायत हाँ में सिर हिलाते हुए मासूमियत से बोलती है, हम ठीक हैं जावी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आते हैं। ये बोल वो मायूसी से वहाँ से चली जाती है। दोपहर के वक्त सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। जावियार भी थोड़ी देर में नीचे आ जाता है। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आता है चाहत से टकरा जाता है। चाहत उसे हेलो बोलती है। जावियार को पता था कि चाहत इनायत की फ्रेंड है, क्योंकि इनायत ने उसे बताया था। जावियार ने वीडियो कॉल के ज़रिए भी उसे इनायत के साथ देखा था। तभी इनायत भी वहाँ आ जाती है और दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। दोनों एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। चाहत को जावियार इनायत के लिए पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। वो सच में बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। इनायत दोनों को डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। खाने की बहुत उम्दा खुशबू आ रही थी। जावियार खाने की खुशबू को अपनी सांसों में उतारते हुए बोलता है, वाह, खाने की तो बहुत उम्दा खुशबू आ रही है और ऊपर से सारी डिशेस हमारी पसंद की हैं। हमसे तो अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। ये बोल वो तुरंत खाना प्लेट में सर्व कर खाने लगता है। उसकी बेकरारी देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। जावियार जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखता है उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। इनायत उम्मीद भरी नज़रों से उसकी ओर देख रही थी कि बस खाना जावियार को पसंद आ जाए। जावियार आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर एक चमक थी। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ये खाना तो बहुत लाजवाब है। ऐसा खाना हमने सालों बाद खाया है। बहुत जायका है इसमें। किसने बनाया है? इनायत जो ठीक उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी उसके मुंह से अपनी तारीफ सुन मुस्कुरा देती है। उसे इस बात की खुशी थी
کہ زاویار کو وہ سارا کھانا پسند آیا۔ وجاہت مسکراتے ہوئے بولتے ہیں، بیٹا یہ سارا کھانا عنایت نے بنایا ہے، وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ دادو جان بھی چہرے پر مسکان لیے بولتے ہیں، ہاں زاویار بچے، آپ کو پتہ ہے عنایت کھیر بھی بہت لذیذ بناتی ہے، اتنی کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ یہ سارا کھانا تو سچ میں بہت ٹیسٹی ہے انا، آپ تو ماسٹر شیف نکلی، سچ میں آپ تو بالکل بدل گئی ہیں انا۔ دادو جان کہہ رہے ہیں کہ آپ کھیر بہت اچھی بناتی ہیں، تو ہم بھی کسی دن آپ کے ہاتھوں کی کھیر کھانا چاہیں گے۔ عنایت خوشی سے بولتی ہے، ہم ضرور بنائیں گے آپ کے لیے زاوی۔ چاہت چہرے پر اسمائل لیے عنایت کی اور دیکھتی ہے، جس کی نظر زاوی پر تھی، جو بے فکر ہو کر سکون سے اپنا کھانا کھا رہا تھا۔ عنایت اس کے خوبصورت چہرے کو نہار رہی تھی، ہلکے سنہرے سلیقے سے بنے ہوئے بال، نیلی آنکھیں، پتلے گلابی ہونٹ، ہلکی فرینچ بیئرڈ، وہ تو اپنے زاوی میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ چاہت سب کی اور نظر گھما کر دیکھتی ہے، سب خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ پھر وہ عنایت کی اور دیکھتی ہے، جو اپنی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی، اور اس کا پورا دھیان تو کسی اور پر ہی تھا۔ چاہت اس کے پیر پر ہلکا سا مارتی ہے اور ہنستے ہوئے بولتی ہے، کیا کر رہی ہو میری جولیٹ، اپنے رومیو کا دیدار بعد میں کر لینا، پہلے کھانا تو فنش کرو، ورنہ تمہارے دادو جان اور ہونے والے سسر جی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے۔ عنایت یہ سن کر شرمندہ ہو جاتی ہے، اس کے گال لال ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ایکسپریشن کو نارمل کر بولتی ہے، انکل دادو جان ہمارا کھانا ہو گیا ہے، ہم اپنے روم میں جا رہے ہیں۔ ارے اتنی جلدی، ابھی تو آپ نے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ زاویار اسے روکتے ہوئے بولتا ہے، ہاں زاوی، وہ دراصل مجھے بھوک نہیں لگی تھی، پھر بھی ہم نے تھوڑا سا کھانے کی کوشش کی، پر اب اس سے آگے نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، آپ جائیے اپنے روم میں، وجاہت نرم لہجے میں بولے۔ عنایت چلی جاتی ہے۔ چاہت سر جھٹکتے ہوئے بولتی ہے، یہ لڑکی بھی نا، اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور چلی گئی۔ پھر چاہت بھی چیئر سے اٹھتے ہوئے بولتی ہے، انکل دادو مجھے بھی چلنا چاہیے، کافی لیٹ ہو گیا ہے، موم ڈیڈ میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ دادو جان، اوکے بیٹا، آپ جائیے، نہیں تو وہ پریشان ہوں گے۔ چاہت ان کو خدا حافظ بول وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر عنایت اپنے روم میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی، وہ بے چینی سے بولتی ہے، یا خدا، یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں۔ زاوی کے سامنے آتے ہی اس دل کی دھڑکن بے قابو کیوں ہو جاتی ہے، ان کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں، دل چاہتا ہے کہ بس ان کا ہی دیدار کرتے رہیں، ان کے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں۔ جب وہ میرے آس پاس ہوتے ہیں تو دل کو بہت سکون ملتا ہے، ان کا چاند جیسا خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، وہ جب بھی سامنے ہوتے ہیں تو ہماری نظریں انہیں دیکھے بغیر رہ ہی نہیں پاتی۔ زاوی کو کیسے بتائیں کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں انہیں، کیسے بتائیں، آخر کیسے؟
तभी एक भारी मर्दाना आवाज़ पीछे से गूंजती है, क्या बताना चाहती हैं आप हमें अना? ज़ावियार की आवाज़ सुनते ही इनायत हड़बड़ाते हुए तुरंत दरवाजे की ओर देखती है तो ज़ावियार मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़ा था। वो अंदर दाखिल होते हुए बोलता है, क्या बताना चाहती हैं आप हमें अना? और आप इतनी परेशान क्यों हैं? इनायत बात संभालते हुए बोलती है, वो हम ये कह रहे थे कि ज़ावियार सवालिया नज़रों से उसकी ओर देख रहा था। इनायत तुरंत बेड से वो गिफ्ट उठाती है और उसे ज़ावियार के आगे करते हुए बोलती है, हम ये देना चाहते थे आपको। ज़ावियार वो गिफ्ट लेते हुए, इसमें क्या है, आप खुद खोल कर देख लीजिए। ज़ावियार वो गिफ्ट खोलता है तो इतना प्यारा फ़ोटो फ्रेम देखकर खुश हो जाता है। ये तो सच में बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया है आपने हमें बहुत पसंद आया। हम दोनों के बचपन की यादें। आप तो सच में बचपन में बहुत क्यूट और मासूम थी। इनायत मासूमियत से उसकी ओर देखते हुए बोलती है, अब नहीं है, अब आप पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत, प्यारी और समझदार हो गई हैं। ज़ावियार मुस्कुराते हुए बोलता है। ये सुन इनायत के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ जाती है। ज़ावियार वो फ्रेम बहुत गौर से देख रहा था और साथ ही मुस्कुरा भी रहा था। इनायत की नज़रें उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर थी। वो दोनों भले ही बचपन के दोस्त थे, पर इतने सालों की दूरी ने दोनों के बीच एक झिझक और हिचकिचाहट सी पैदा कर दी थी, क्योंकि पहले ये दोनों छोटे थे, पर अब ये बड़े और जवान हो गए थे और साथ ही खूबसूरत भी। अब हालात और वक्त दोनों बदल चुके थे। जहाँ हमारी इनायत ज़ावियार के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी, वहीं ज़ावियार उसका दिल वीरान था। उसमें प्यार जैसे एहसास नहीं थे, क्योंकि ज़ावियार अपने करियर, अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट था। वो 17 साल का था जब वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चला गया था। इनायत उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। इनायत को ज़ावियार से प्यार तो 13 साल की उम्र में ही हो गया था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स अपने दिल में ही दबा कर रखी थी और आज भी रखी हैं। ज़ावियार के दिल में उस वक्त भी कोई फीलिंग्स नहीं थी और आज भी नहीं है। उसे ये प्यार मोहब्बत समझ नहीं आती थी, और समझ आती भी कैसे। वो अभी इन चीज़ों में पड़ा नहीं था। वो प्यार जैसे खूबसूरत एहसास से अनजान था। वो इनायत को सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त समझता था, लेकिन बहुत जल्द ही ये दोस्ती प्यार में कब बदल जाएगी, ये तो खुद ज़ावियार को भी नहीं पता चलेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ज़ावियार ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। इनायत उसके वापस आ जाने से बहुत खुश थी। वो उसकी बहुत केयर कर रही थी। वो उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती। ज़ावियार सुबह ऑफिस जाता, शाम को वापस आता था। उसने अपने बीते इन 8 सालों में अब्रॉड में खूब मेहनत की थी और अच्छा नाम कमाया था, और अपने बिजनेस को अपनी मेहनत और लगन से ऊंचा मुकाम तक पहुंचा दिया था, जिस वजह से आज अब्रॉड में भी उसका अच्छा खासा बिजनेस है।
وہ آج ایک رچ ہینڈسم اور سکسیسفل بزنس مین ہے اور یہاں انڈیا آنے کے بعد وہ اپنے ڈیڈ کے بزنس کو خوب اونچائیوں تک لے کر گیا۔ وہ ایک اچھا اور قابل بزنس مین بن کر ابھرا۔ دادو جان اور وجاہت اس سے بہت خوش تھے۔ وہ بزنس کو بہت اچھے سے ہینڈل کر رہا تھا۔ وہ کافی محنت کر رہا تھا۔ ایک روز دادو جان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے زاویار نے انہیں آفس آنے سے منع کر دیا تھا اور وجاہت جی بھی ایک بزنس ڈیل کے لیے آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے۔ اسی لیے آج زاویار کو کافی لیٹ آفس میں رکنا پڑا کیونکہ آج ورک پریشر تھوڑا زیادہ تھا۔ اسی لیے وہ لیٹ نائٹ آفس سے گھر آیا اور آج وہ کافی تھکا ہوا بھی تھا کیونکہ آج اس نے بیک ٹو بیک کئی میٹنگز بھی اٹینڈ کی تھی۔ وہ جیسے ہی ولا میں داخل ہوتا ہے کہ تبھی عنایت جو صوفے پر بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جلدی سے اس کے پاس آتی ہے۔ زاوی، آپ آ گئے۔ زاویار اسے دیکھتے ہی بولتا ہے، انا آپ ابھی بھی جگ رہی ہیں۔ ہم نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے اپنی نیند خراب مت کیا کیجیے۔ ہمیں آفس سے آنے میں کافی لیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اتنی دیر تک جاگیں گی تو آپ کی ہیلتھ پر اثر پڑے گا۔ آپ ہماری فکر مت کیا کیجیے اور پلیز ٹائم پر سو جایا کیجیے، وہ نرم لہجے میں بولتا ہے۔ عنایت اس کے ہاتھ سے اس کا لیپ ٹاپ بیگ لیتے ہوئے بولتی ہے، ہم نے کہا نا زاوی، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ آپ ہماری فکر مت کیجیے اور پلیز یہ ساری باتیں چھوڑیے اور جا کر فریش ہو جائیے۔ ہم آپ کے لیے کھانا لگا دیتے ہیں۔ یہ بول وہ جانے لگتی ہے، تبھی زاویار اس سے بولتا ہے، انا آپ نا بہت ضدی ہیں۔ یہ بول وہ سیڑھیوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ عنایت مسکراتے ہوئے بولتی ہے، جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں مسٹر زاویار، صرف اور صرف آپ کے، تو آپ کو ہمارا یہ نیچر جھیلنا پڑے گا۔ یہ بول وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی جاتی ہے۔ شام کے وقت زاویار کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ اپنے روم میں بیڈ پر آنکھ بند کر بیٹھا تھا کہ تبھی اسے اپنے سر پر کسی کے نرم ملائم ہاتھوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو سامنے عنایت کھڑی تھی جو اس کے سر پر ہلکے ہلکے مساج کر رہی تھی۔ زاویار دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے بولتا ہے، انا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ عنایت واپس سے اس کے سر پر مساج کرتے ہوئے بولتی ہے، ہم اپنے دوست کے سر پر مساج کر رہے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم پین کلر لے لیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالکل نہیں، جب ہم ہیں تو آپ کو پین کلر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کی ایسی چمپی کریں گے کہ آپ کے سر کا درد چھومنتر ہو جائے گا، بس آپ دیکھتے جائیے۔ یہ بول وہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کے سر پر چمپی کرنے لگتی ہے۔ زاویار بھی پھر اسے نہیں روکتا کیونکہ اسے کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا درد بھی اب کافی کم ہونے لگا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتا ہے، انا ایک بات پوچھیں؟ عنایت
زاوی آپ کو ہم سے کچھ بھی پوچھنے کے لیے ہماری پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ زاویار اس کی اور دیکھتے ہوئے بولتا ہے، ہم جب بھی کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ ہمارے پاس ہوتی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں؟ عنایت یہ سن کر تھوڑی دیر خاموش ہو جاتی ہے، وہ من میں بولتی ہے، کیسے بتائیں آپ کو زاوی کہ ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ہمارا آپ سے روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے زاوی، آپ ابھی یہ نہیں سمجھ پائیں گے، شاید صحیح وقت آنے پر سمجھ جائیں، یہ دل کا رشتہ ہے زاوی جو آپ سے جڑ گیا ہے، ہمیں آپ کا ہر درد محسوس ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے تو دل ہمارا روتا ہے، ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، ذرا بھی نہیں، ہم بس آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ۔ زاویار اسے چپ دیکھ کر پوچھتا ہے، کیا ہوا انا، آپ خاموش کیوں ہو گئیں؟ کیا ہمارا سوال آپ کو پسند نہیں آیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے زاوی، عنایت ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے بولی۔ زاوی آپ ہمارے دوست ہیں، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم نے آپ کو اپنا سچا دوست مانا ہے، اسی لیے آپ اپنی خوشی اور غم میں ہمیشہ ہمیں اپنے پاس پائیں گے۔ زاویار چہرے پر مسکان لیے بولتا ہے، آپ سچ میں سب سے الگ ہیں انا، سب سے اسپیشل اور سب سے خاص۔ عنایت مسکرا دیتی ہے۔ اگلے دن عنایت صبح 5 بجے اٹھ جاتی ہے۔ عنایت شاور لیتی ہے اور نماز ادا کرنے لگتی ہے۔ ادھر زاویار جو اٹھ کر شاور لے چکا تھا اور نماز ادا کر وہ جم ایریا میں ایکسرسائز کر رہا تھا، وہ ایکسرسائز ختم کر اپنے روم کی اور آ رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر عنایت کے روم کی اور جاتی ہے، جو جا نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھا دعا مانگ رہی تھی۔ وہ سبھی کے لیے دعا مانگ رہی تھی، اسپیشلی زاویار کے لیے، وہ اس کے لیے خوب دعائیں کر رہی تھی۔ تھینک یو فار واچنگ. Please do like, share and subscribe to my channel.